جی ناظرین، ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیا تھا اور اب آپ کی طرف ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور آج بات کر رہے ہیں ہم پائیدار رشتوں پر. رشتوں کی تو ایک بہت لمبی جسے کہتے ہیں فہرست ہوتی ہے، اس پہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پائیدار رشتوں سے میرا خیال ہے کہ انڈائریکٹلی ہمارا کہنے کا مقصد نا پائیدار رشتے ہیں شاید. بالکل. دیکھیں پائیداری کی اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر گفتگو کی. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیر متدین ہوتے ہیں، بعض متدین ہوتے ہیں. ایسی فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر پھر اسی طرح کے کلچر ہوتے ہیں گھروں کے اندر. تو اب یہاں معاملہ وہاں جا کے خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے. اگر آپ دیکھیے گا اس کے اندر آپ کو بعض چیزیں بالکل واضح نظر آئیں گی کہ اگر آپ نے کہیں پر ان رشتوں سے اس طرح سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، آپ نے ڈیل کیا ہے ان معاملات کو، تو یہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے غیر متدین بیٹے کا جو کہ دیندار نہیں ہے اس کے لیے چاہتے ہیں کہ نمازی بہو لے آئیں، اور غیر نمازی بچی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی لے آئیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو کہیں ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان انٹینشنلی؟ تو نہیں، اس میں ہر حساب سے ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو بچہ ہے اس کے معاملات ڈھک جائیں اور وہ اس کو صحیح کر لے. حالانکہ وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کا پورا جو ایک زندگی گزری ہے وہ ایک ماحول میں گزری ہے، اس کو اس طرح سے چاہیے ہے. یہاں پر آ کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی، آپ کو بھی جناب محمد علی صاحب. محمد علی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. محمد علی بھائی، میری آواز آ رہی ہے میری بہن؟ بالکل جی برابر بالکل آ رہی، صحیح آ رہی ہے بالکل آپ کی آواز. میں گھر کے فون سے نہیں کر رہا، میری پرابلم ابھی بھی وہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، کل آئیں گے انجینئر. اینی وے، تو وائف کا فون یوز کر رہا ہوں تو جلدی بات کروں گا، نہیں تو بل آ گیا تو وائف نے مجھے پکڑ لینا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بھئی ایک تو محمد علی باپ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے بچوں کا، ایک ہے ہمارا کمپیوٹر. یقین جانیے کہ میرا بیٹا ہے، وہ پہلے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، کچھ پوچھ لیتا تھا. آج وہ پوچھتا ہے کہ وہ ایک نئی آپشن آ گئی ہے، گوگل آئی وانٹ دس، گوگل آئی وانٹ دس. وہ ان سے بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر آگے سے ان کو وہ ریسرچ کر کے دیتا ہے. تو بچوں کی تربیت جو ہے یہ اب اس کا کل میری چھوٹے سا واقعہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہا ہوں. کل اس کا فون گر گیا اسکول کے ٹوائلٹ میں، وہ لایا اور اس میں سے گھر میں آیا تو وہ اپنے فون کو فکس کر رہا تھا، چاول لے کے اس میں دبا کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اینی وے بات مختصر یہ کہ وہ فون ٹھیک نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ بیٹا اگر تو مجھ سے پوچھ لیتا تو میں تجھے گائیڈ لائن دیتا اور تجھے بتاتا کہ یہ فون کس طرح جلدی آپ کا فون جو ہے ٹھیک ہو سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے گوگل کے اوپر اعتبار کیا. اب میں نے اس کو بولا کہ آپ کی تیری جتنی بھی پرابلم ہے، گوگل نے تیرا فون خراب کر دیا، گوگل کے پاس ڈیڈی کے پاس مت آ. تو یہاں پہ یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. بچوں سے ان کی جو اپنا کیا کہتے ہیں ان کی پھر ان کے رشتے جو بنانے آگے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے پیرنٹس کے لیے. ابھی جیسے میری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں دیندار اپنا کیا کہتے ہیں بیٹی کو گھر پہ لے کے آنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے اور ہر والدین کی خواہش بھی یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن کبھی بھی ہم اپنے بیٹے کو یہ نہیں کبھی بتائیں گے بیٹی کو کہ جو لوگ دیندار نہیں ہیں اگر ان کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ کس طرح نبھانے ہیں، ان کو دین کی طرف کس طرح لے کے آنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پائیدار ہم نے رشتے جو ہے قائم کرنے ہیں. یہ بھی ہم تربیت نہیں دیتے. اور باقی وہی بات ہے کہ میری بہن کے بچوں کی ہر پیرنٹ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھی بہو آئے، یا اپنا یہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ اچھی بہو آئے، سب کچھ ہو، وہ ہمارے لیے کام کرے، ہر چیز ہو. لیکن کیا کہتے ہیں کہ اس کے عرض جو ہے اپنا وہ بیٹا ہوتا ہے اس کے اندر تفریق کر دیتے ہیں. بیٹی کو علیحدہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹے کی علیحدہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیٹی کو ہم غیر سمجھتے ہیں اور بیٹے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، کوئی بات نہیں. اگر وہ رات کو لیٹ بھی آ جائے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، اگر وہ باہر دوستوں کے پاس ہوتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے. جیسے ہی ہمیں بیٹی آدھا منٹ 2 منٹ یا 6 منٹ گھر پہ لیٹ پہنچی ہے، دونوں کی ہے، تو اس سے A to Z کوئی 100 سوال کر دیں گے. کہاں تھی تو، کہاں کیا ہو رہا تھا، تو نے کہا
وہ یہ سوچتی ہے گھر پہ بیٹھی کہ جو میرا بھائی ہے وہ گھر پہ آیا, اس کو ماں باپ نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا اور مجھ سے انہوں نے 600 سوال پوچھ لیا ہے. تو اس طرح کی بھی تربیت جو ہے نا, یہ نفسیاتی اثر پڑتا ہے بیٹی کے اوپر, بیٹی کی تربیت جو ہے نا. تو پیرنٹس کی اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ہم لندن میں جو بیٹھے ہیں, ہمارے جو ہیں علی بھائی, میری بہن, ہماری بہت ساری رسپانسبلٹی ہے بچوں کی تربیت کے اوپر, کیونکہ ہمیں یہاں پہ مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, جن سے ڈیلی بیسس پہ ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. پاکستان میں تو نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جس ٹاؤن میں میں رہتا تھا اس ٹاؤن میں تو 99% سارے مسلمان تھے, اور قسم کے ہمارے مسائل تھے. یہاں پہ اور قسم کے مسائل ہیں. یہاں پہ دیندار بھی آپ کو ملیں گے, اگر ساتھ سڑک پہ چلتا چلتا ایک آدمی ہے تو ملے گا اس نے ہاتھ میں بیئر پکڑی ہوگی. نیوز پیپر شاپ پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ بچے سویٹ بھی لے رہتے ہیں, ساتھ آف لیٹ فنکس بھی ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ماں باپ نے بچے کی پھونک کے جہاں سمجھ لیں کہ ہمیں راتوں کی نیندریں حرام کرنی پڑیں گی. اگر ہم نے نئی جنریشن کو لینا ہے تو جو پیرنٹس ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی نیندیں حرام ہیں ان پہ, اور انہوں نے تربیت کرنی ہے لیکن ایکول بیس پہ. اگر ایکول بیس پہ نہیں ڈسکریمنیشن کریں گے تو آپ کا گھر فوراً ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. کہ عورت کو کچھ اور طریقے سے تربیت کر رہے ہیں, اور جو مرد جس نے بننا ہے اس کی اور طریقے سے. تو یہ جو ہے نا, یہ کام آپ نے اور علماء دین نے سمجھانا ہے. ہم تو بس یہاں پہ بیٹھے کام ہے. کوشش کرتا ہوں میں, میرے بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. بہت کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر اللہ پہ بھی چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تو نے ہی پیدا کیے ہیں, تو نے ہی بھیجا ہے, جتنا میری ہمت تھی میں کر رہا ہوں. اگر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ پہ بھی چھوڑا نا, وہ بھی تو آسمانوں پہ بیٹھا دنیا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پیرنٹس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جن کے بچے اپنا نہیں ہے مانتے, جن میں سے میں سیدھا سیدھا بات کر رہا ہوں. میرے 4 ہیں نا, 4 میں سے ایک مجھے تنگ کر رہا ہے, لیکن اس کی میں تربیت کر رہا ہوں, لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں اپنی قبر تک جانے تک اس کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں نے رب کو جا کے بتانا کہ رب اللہ, میں نے آخری سانس تک اس بیٹے کو بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے کا, سوسائٹی کا, دین کا, رسول کا حصہ بن جائے اور تیرے راستے پہ آ جائے. تو اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر میں نے رب کو جا کے بتانا نا. محمد علی بھائی وہ سن تو نہیں رہا آپ کی بات؟ جی وہ آپ کی بات سن تو نہیں رہا کہ اور مشکل میں آ جائیں آپ؟ نہیں, میری بات کھڑی ہے, لیکن وہ تو زیادہ 90% انگلش ہی بولتی ہے, اس کو تو پتہ نہیں کہ آپ سے کیا بات کر رہا ہوں. وہ فون کا آپ انتظار کر رہی ہے کہ میرا فون دے اور میں شاپنگ پہ جاؤں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کا ایسا تھا آج کا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بیٹا ہے تو میں, لیکن میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے ہمت نہیں ہاری. جو بھی پیرنٹس ہیں جن کے بچے گھروں میں اس کو تھوڑا بہت تنگ کر رہے ہیں, چھوڑے مت, پکڑی رکھے ان کو, جو ہے نا آپ آخری سانس لگے رہیں, تربیت کرتے رہیں. بالکل ٹھیک, انشاءاللہ تعالی رب تعالی ان کی مشکلات آسان کرے گا. بہت خوبصورت, تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی آصف بول رہا ہوں. جی میں آصف صاحب کہاں سے؟ جی میں بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو میں نے بولا میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کس شہر سے؟ یاسر اسپین سے بول رہا ہوں. میں بہت پرانا کالر ہوں, آپ کے لوگ مجھے جانتے ہیں. آپ نئے آئے ہیں, پہلے فاروق بھائی ہوتے تھے تو آپ نئے, بس آج آواز آپ کی یاد کر لی. اب آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی آواز یاد کر لی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی میں بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شخص, چونکہ میں نے بھی یہاں بچے پالے ہیں یورپ میں, اگر آپ اپنے بچوں کو, اگر آپ خود بے دین ہیں, چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ بے دین ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بچے یقیناً بے دین ہوں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر بچ جائیں اس معاشرے سے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بلاد کفر سے ہجرت کر کے بلاد المسلمین کی طرف آئیں. ایک تو ہم ویسے ہی معاش کے ہمارے اپوزٹ آئے ہیں, اور پھر اگر ہم دین پہ بھی عمل نہ کریں پھر تو کوئی چانس نہیں. اور پھر دوسری بات, انڈین فلموں نے ہمارے بچوں کے کلچر کو بچوں کو تباہ کر دی ہے. بالکل.
انڈیا کا وہاں کا یہ حال ہے. میرا جاننے والا انڈیا سے بھی آیا, وہ بتا رہا ہے کہ وہاں کے لڑکے لڑکیوں سے ڈر رہے ہیں. ان کی فلموں نے, ان کے ڈراموں نے ان کے کلچر کو تباہ کر دیا ہے بالکل. ظاہر ہے وہ اردو زبان ہے, اردو زبان پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہے, انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے. تو اس کے ذریعے, اس کلچر کے ذریعے جو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا انڈین کلچر کا بھی, اپنے کلچر کا بھی کیا, ہمارے کلچر کا بھی ستیہ ناش کر دیا. جو ہمارے اندر جو لوگ پھر بے دین ہیں, وہ اسلام سے دور ہیں, وہ پھر اڈاپٹ بھی ان کا کلچر کر رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اپنے بچوں پر اگر آپ توجہ نہیں دیں گے, اگر آپ خود دیندار نہیں ہیں, اگر آپ خود نہیں ہیں, تو پھر تو آپ بھول جائیں. پھر آپ کی اگلی نسل تو سور بھی کھائے گی, آپ کی اگلی نسل تو سب کچھ کرے گی. آپ کس سے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ کی بچی اگر ہائی اسکول سے جب یونیورسٹی میں جائے گی, جب اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ تو پھر یہاں کی بن جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جی. بہت شکریہ. بہت اچھے پوائنٹ ریز کیا آپ نے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب عمران فضل صاحب. بڑا اچھا ٹاپک ہے, یہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ تو بار بار اس طرح کا ٹاپک ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں یہ بڑی پرابلمز ہے رشتے وغیرہ کی. بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہوں. ہر انسان کو رشتے وغیرہ دیکھ کے اور اسلامی طریقے سے جو شرائط اور جو دین بتاتا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے, تو سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن معاشرہ اور کلچر جو ہے وہ ان میں ڈفرینسز پیدا کر دیتا ہے. تو جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ دین اسلام کے تحت ہونا چاہیے, اور شادی بیاہ جو ہماری رسمات ہیں یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اچھے رشتے کی تلاش میں نے بہت سارے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے رشتوں کی تلاش میں لڑکیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. جب عمریں گزر جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے رشتے آنے مشکل ہو جاتے ہیں. بہت ساری فیملیاں میری نظر سے اور میرے ایکسپیرینس میں ہیں جنہوں نے اچھے رشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لڑکیوں کی عمریں گزار دی. میں تو ایک چیز کا قائل ہوں کہ بندہ شریف ہونا چاہیے, چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو. میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے, کام کرنے والا بندہ ہو. کبھی نہیں دیکھنا چاہیے ڈاکٹر کا رشتہ, کبھی نہیں دیکھنا چاہیے جی میرا مطلب اونچے لیول پہ یا کسی طرح کے. ہمیشہ میں تو یہی کہوں گا کہ انسان اچھا ہو, چاہے کوئی مزدور ہی کیوں نہ ہو, کام کرنے والا محنت کرنے والا انسان ہو, اس کو بیٹی دے دینی چاہیے. یہ جو میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے جس کے بارے میں جو بتا رہا ہوں. میں نے بہت سارے کراچی میں ایک سیٹ تھے, تو میرا ماموں کا بیٹا یہ شٹرز وغیرہ کا کام کرتا تھا, دکانوں کے شٹر کا. وہ بڑے امیر آدمی تھے, سیٹ تھے, آپس میں بڑے بزنس تھے ان کے. تو ان کی لڑکی کے ساتھ کو لیک ہوگی, تو اس نے کہا کہ رشتہ وغیرہ بھیجو, یہ کرو. تب لڑکی کے باپ کو پتہ چلا, اس نے میرے ماموں کے بیٹے کو بلایا. اس نے کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو شٹر, یہ دکانوں کے شٹر ہیں یہ لگاتا ہوں. اس نے کہا اپنی ماں کو بھیجو. یقین کریں کہ اس نے اپنی بیٹی ایک میرا مطلب ایک مزدور آدمی کو دے دی. اور اس کے بعد یہ تمام اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوتے ہیں. عورت لڑکی جو جس گھر میں جاتی ہے اپنا رزق لے کے جاتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور رزق کا تو وعدہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ آپ لوگوں کی پرابلم نہیں ہے, میری ہے کہ میں دینے والا ہوں رزق. تو جب ان چیزوں پہ ایمان ہو تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں شرافت ہے, محنت کش ہے, تو اس کو بیٹی دے دینی چاہیے. نہ کہ آپ ساری زندگی اپنی بچی کو بٹھائیں کہ جی کوئی ڈاکٹر آئے یا کوئی پرنسز آئے, کوئی پرنس آئے تو وہ ہماری بیٹی سے شادی کرے. میرا تو جو اپنا آئیڈیا وہ یہی ہے کہ لڑکا کوئی بھی ہو, محنت کرنے والا لڑکا ہو, محنت کرتا ہو, جسے لگن ہو محنت سے,
اس کو بیٹی دے دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ناظرین نے بہت اپنے ذاتی تجربات اور اپنی ذاتی جو ان کی جو ظاہر ہے زندگی سے سیکھے ہوتے ہیں چیزیں ان کو بھی شیئر ہمارے ساتھ کیا, اور بہت کارآمد رہتا ہے یہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ سب کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں. سب کی زندگیوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ لائیو کالز کھولی جاتی ہیں کہ تمام ایک ہدایت فیملی جو ہے وہ سب لوگ, جو بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کال نہیں کرتے, ظاہر بات دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کالز تو مخصوص لوگ کرتے ہیں, مگر اس کو جو مختلف تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کافی لوگوں کے شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ایک میرے خیال میں ٹائم ختم پر ہے, ایک آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام. مخصوص ہے سید صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں, کیسے ہیں؟ وہ میں بھی اپنے پائیدار رشتے کی بنا پر بات کر رہا ہوں آپ سے, جو میرا اور آپ کا ہے پریزنٹر اور ناظر کا. جزاک اللہ. آپ برا نہ مانیں تو پائیدار ایک لفظ ہے, پائیدار اور لاپائیدار یہ ایک لفظ ہے. پائیدار پاؤں رکھنے والا ہوتا ہے, پاؤں رکھنے والے رشتے ہمیشہ بھاگ ہی جاتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی, یہ میں نے برادرانہ کہہ دی, آپ برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ سے, آپ کے ظرف سے مجھے امید ہے آپ اس کا بالکل نہیں جی, میں تو صحیح کرنا چاہتا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ دو رشتے ہوتے ہیں, رشتے اصل مطلب جو رشتے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرابت, رشتہ داری, ناطہ, سلسلہ, تعلق, لگاؤ, واسطہ, یہ ہے اس کا. تو جو رشتے پہلے ہی موجود ہیں, ماں باپ کا رشتہ, بھائیوں کا رشتہ, وہ اپنے خاندان کا رشتہ, شاید آپ اس کی بات کر رہے ہیں, یا نئے رشتے ہونے والی پائیدار شادیاں ممکن ہے. اس کے متعلق جو ابھی جو کالر آئے تھے انہوں نے جو بات کی, اس سے مترشح ہوتا ہے کہ آپ نئی شادیوں کے متعلق. جی ہاں بالکل, یعنی جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اس کے اندر جو رشتوں کی پائیداری ہے اس کے اوپر, جو کہ میں زیادہ تجربہ نہیں رکھتا, نہ میں اس میں دخل. وہ عرض یہ ہے کہ اس میں بچوں کا کنسنٹ, ان کی کنسنٹ ہونا, ان کے کانوں تک بات پہنچنا ضرور چاہیے. ہمارے وہ مشرقی وہ زمانہ چلا گیا, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا حکم دیتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہو کہ کس کے ساتھ ان کی اماں, ان کی کنسنٹ ضرور لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بیٹے دانوں سے, لڑکی لڑکے سے کوئی دوسرے پر یہ نہ واضح کرے کہ اس کی وجہ سے فلاں آدمی کا یا اس لڑکے کا روزگار بدلا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید, اگر میں نہ ہوتی تو ایسا ہوتا. بالکل ایسے. بہت شکریہ. درگزر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ, میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کو ان رشتوں کا معاملہ کھٹائی والا نہ دکھائے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, باقی سب بیماریوں کا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل ایسے. البتہ یہ ہے کہ نئی شادی کر کے آنے والی بچوں کا, ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ آڑ پڑوس میں ان کے حوالی کیا کہتے ہیں, ان کے طریقہ کیا کہتے ہیں. بالخصوص خواتین میں بچیوں کی شادیوں کو تباہ کرنے میں جو محلے دار مستورات ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جائے. میں ہر آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کا برا نہیں. بالکل, جزاک اللہ. بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو کی, اور مختلف ایک اور اینگل کے ساتھ جو ہے وہ جاتے جاتے ہمیں چیزیں اور سامنے آئیں. یہ معاملہ ظاہری بات ہے فیملی کاؤنسلنگ کا آئندہ بھی چلتا رہے گا, اور اس کے ساتھ جو چیزیں آج رہ گئی ہیں وہ آئندہ اور مختلف اس کے جو نئے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے رہیں گے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. اب ہم کال سے نہیں, ایک لاسٹ کال جو ہے جلدی سے جو ہے لے لیتے ہیں, چھوٹی سی کال, کیونکہ ٹاپک جو ہے بہت دلچسپ ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب وعلیکم السلام. موسوی صاحب. جی رضا صاحب. جناب ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام, اور شکر ہے کہ کال مل گئی, ورنہ آپ مصروف لوگ ہیں, ہمارا نمبر ہی نہیں آتا. جناب
بڑے ہی خوش خوبصورت آمدید. ٹاپک ہے. خوش آمدید. بالکل بالکل. شکریہ. پائیدار رشتے کی پائیداری، اگر ہم کچھ اس کو یوں بیان کریں کہ رشتہ خود کیا کہتا ہے، اور رشتہ خود اگر یہ کہے کہ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا. واہ واہ واہ، زبان. یا اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا. غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا. تمہارا پیارا، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا. تمہارا پیارا، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا. رہانا ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا. واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے. تمام چھوڑو بس ایک کر لو، جو استخارہ تو میں تمہارا. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت جناب. رشتے ٹرسٹ پہ بنتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک. رشتے کیئر پہ بنتے ہیں، رشتے اعتبار پہ بنتے ہیں، اعتماد پہ بنتے ہیں، خلوص پہ بنتے ہیں تو پائیدار ہوتے ہیں. ورنہ رشتوں کو توڑنے، مروڑنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے صرف ایک جھوٹ کافی ہوتا ہے جو رشتے بالکل ایسے جلا دیتا ہے. بالکل ایسے بالکل چاہے ایسے. وہ کہیں بھی کسی بھی حالت میں بولا جائے، اور چاہے رشتہ کوئی بھی ہو، بے شک. اس میں اگر جھوٹ شامل ہے تو وہ نہیں رہتا. لیکن ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف درگزر کرتی رہتی ہے. وہ جانتی ہے اس طرح کی اولاد جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ اسے چھوڑتی نہیں. اور ایسے ہی رب العالمین جو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ پائیدار کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بے شک. سب یہیں رہ جاتے ہیں، صرف وہ ساتھ چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت بات کی. بہت خوبصورت بات کی. اور اسی کے ساتھ جو ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ تمام چیزیں یقیناً یہ تمام رشتے یہ سب زندگی کا حسن ضرور ہے. اختتامیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. علی بھائی اتنی خوبصورت باتیں ہمارے کالرز نے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا ہے کہ بات مکمل کرتی ہے. کوئی تشنگی جو ہے وہ باقی نہیں رہی. بالکل. تو ناظرین چونکہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہی، اس لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ منڈے کے دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.